برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور مقام رکھنے کے باوجود فرشتے صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مومن کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے۔ اور جب شفاعت کے معاملے میں فرشتوں کا یہ حال ہے تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا انتہائی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ قرب حاصل ہے اور نہ کفار شفاعت کے اہل ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتا کر ان کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس بات کا کوئی یقینی علم نہیں ہے، نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو فرشتوں کو عورتیں کہنے میں صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقین کی جگہ گمان کچھ کام نہیں دیتا، کیونکہ حقیقت حال علم اور یقین سے معلوم ہوتی ہے نہ کہ وہم و گمان سے۔ لہٰذا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے قرآن پر ایمان لانے سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا اور آخرت پر ایمان نہ لایا کہ اس کا طلبگار ہوتا اور آخرت کے لیے کچھ عمل کرتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا،
اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشیں رکھیں کہ علماء اکرام نے جن شرعی مسائل کا حکم قرآن پاک یا احادیث طیبہ وغیرہ میں نہ پایا تو ان مسائل کا شرعی حکم قرآن و حدیث وغیرہ میں موجود ان جیسے دیگر مسائل پر قیاس کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور وہ قیاس جو قرآن پاک، حدیث پاک اور اجماع کے موافق ہو وہ بالکل حق ہے، جبکہ وہ قیاس جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو وہ ناحق ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور یہاں آیت میں بھی اسی گمان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو، نہ کہ اس گمان کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو۔ قرآن و حدیث میں اس قیاس کے جائز ہونے کا ثبوت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا دنیاوی انجام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، سورہ حشر آیت نمبر 2، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ترجمہ تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، یعنی ہر شخص اپنی عملی حالت کو ان کفار کی حالت پر قیاس کر لے تو اسے اپنا انجام خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور سنن ابو داود میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے ارشاد فرمایا، کیا کہ جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہوگا تو تم کیسا فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ عز و جل کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا حکم نہ پاؤ تو کیسا فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا حکم نہ پاؤ اور نہ ہی کتاب اللہ میں پاؤ تو کیسا فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کروں گا۔ ان کی بات سن کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو تھپکا اور فرمایا، خدا عز و جل کا شکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کو اس چیز کی توفیق بخشی جو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے۔ لہٰذا زیر تفسیر آیت کو قیاس کا مطلقاً انکار کرنے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ وہاں کے لیے تیاری کرتے ہیں، بلکہ ان کی ہر کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح آخرت کا انکار تو نہیں کرتے، بلکہ انہیں قیامت قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب اور ان کی جزا و سزا پر ایمان ہے، لیکن وہ آخرت کی تیاری سے انتہائی غافل اور صرف اپنی دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان اپنی اولاد کو دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم دینے اور اس تعلیم پر آنے والے بھاری اخراجات برداشت کرنے پر اس لیے تیار ہیں کہ ان کی دنیا سنور جائے گی، جبکہ دنیا اور مذہبی تعلیم دینے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ کہیں ان کی دنیا خراب نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دینی مدارس میں زیادہ تر تعداد ان طالب علموں کی نظر آتی ہے جن کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اسے دنیا سے زیادہ ناپسندیدہ ہو،
اور اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے تب سے اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اصل مقصود نہیں بنایا بلکہ اسے مقصود تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔